یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا، جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھی۔ ایک بزرگ پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئی۔ ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگی۔ موت کی اس خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا کی وجہ سے یہ معجزہ پیش آیا؟ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی کے قرآنی واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نیک، صابر اور برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام بوزی کاہن تھا، جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے قرآن مجید میں موجود نام ذوالکفل کو حضرت حزقیل علیہ السلام کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت بوڑھی اور ضعیف ہو چکی تھی، اسی لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نبوت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد، کینہ معاشرے میں سرایت کر چکی تھی۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے۔ باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکے تھے۔ قوم اتنے فرقوں میں بڑھ چکی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہیں رہا تھا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی، لیکن ان کی واعظ و نصیحت اور تبلیغ کا ان لوگوں پر ذرہ برابر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے۔ لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا۔ بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ حزقیل موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ حزقیل میں آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، تم لوگ توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گنہگار ہوتے ہو خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دین اور نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخرکار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوجوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور یہ واقعہ نشانی عبرت بن گیا۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا، تم سب تیار ہو جاؤ، ہم سب مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں اور گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہی مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے غور و کفن یوں ہی پڑی رہی۔ کچھ عرصے بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑی رہنے کی وجہ سے سڑنے لگی اور بے انتہا بدبو پورے جنگل بلکہ پورے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی
تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے تھے، ان لوگوں سے مجھے بڑی محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ علیہ السلام بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ ہڈیوں، تم کو اللہ کا حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ الفاظ جاری ہوئے، 70,000 لاشیں یکدم اٹھ کھڑی ہوئی اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑے ہوئے لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل میں باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کے اس وعدے سے متعلق اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اہم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہوں۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسلام ورلڈ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔